کراچی ہو. رکن شورا ہیں, مسرت ہو رہی ہے نا, وکیل اتار بھی ہیں الحمدللہ. یہ سب مرحبا. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو دعوت اسلامی کے باغ سے, مطلب یہ پھول چنتے 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 کتنی مدت ہو گئی ہے؟ بیسیکلی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر یوں سمجھایا جائے کہ نو ہاؤ جو ہے جی جی وہ تو 82 83 سے مطلب یوں نو ہاؤ ہے, جب باب الاسلام حیدرآباد پاکستان صوبہ سندھ کا جو ہمارا شہر ہے وہاں رہائش تھی. تو 82 83 میں ہماری مسجد میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کا سلسلہ تھا, تو آنا جانا رہتا تھا. تو یوں امیر اہل سنت ان دنوں حیدرآباد تشریف لائے, تو مرید ہونے کا بھی شرف انہی دنوں میں ہی مطلب حاصل ہو گیا تھا. تو یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی جو ہے وہ تو 82 83 سے ہی تھی. 1985 سے باب المدینہ کراچی شفٹ ہو گیا میں. یہاں آ کر بہرحال فوراً اٹیچمنٹ نہیں تھی, کوئی کافی عرصہ جو ہے وہ یوں دوری رہی. مطلب یعنی 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے ایسا؟ مجھے اگر یوں سمجھیں مکمل جوائننگ کیے ہوئے تقریباً 21 سال ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایسا بھی ایک لمبا سفر ہے ظاہر ہے, 21 سال. اب ہم ظاہر آپ کو مدنی چینل پر بھی دیکھتے ہیں, مختلف دعوت اسلامی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی آپ سر انجام دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ایک ذہن میں ایک ظاہر کویشچن تو ارائز ہوتا ہے نا کہ یار ایک لمبا سفر ہے یہ, اور اس سفر کا آغاز کیسے ہوا ہوگا, کہاں ہوا ہوگا, اور کیسے یعنی کہ اس شخص نے اپنے آپ کو دعوت اسلامی نے کیا, دعوت اسلامی کا کیا نظام ہوگا, کیا مطلب انفرادی کوشش ہوئی ہوگی, کیسے مبلغین نے رابطہ کیا ہوگا کہ آج یہ اسلامی بھائی ہے اور دین کی خدمت کر رہا ہے. اور جو الحمدللہ دعوت اسلامی کا تو یہ کھلی کتاب ہے کہ دعوت اسلامی آپ ہی کے معاشرے میں سے اسلامی بھائی چنتی ہیں, اس کو تربیت دیتی ہے, نیکی کی رغبت دیتی ہے, اور پھر اسی معاشرے کی اصلاح کے لیے اس کو الحمدللہ میدان میں اتار دیتی ہے. تو بھائی صاحب ذرا پیچھے نظر تو ڈالی نا اس سفر کی طرح, دیکھیں تو صحیح کہ جو آغاز ہوا تھا وہ کیسے ہوا, ماحول میں آنا کیسے ہوا, ذرا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ظاہر تجسس میں تو ہوں گے نا. یہ نظر تو مطلب رہتی ہی ہے, یہ اسپیشلی جیسے آپ بتا رہے ہیں اور جی آپ کے بتانے سے نظر ڈالیں تو یہ تو نہیں ہے. جی جی در حقیقت کامیابی اسی میں ہے کہ بندہ اپنی اوقات جو ہے نا وہ یاد رکھے کہ آج جو بھی عزت ہے شہرت ہے یقیناً دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے امیر اہل سنت کی غلامی کا صدقہ ہی ہے. لیکن در حقیقت کیا تھے تو ہم ہی جانتے ہیں. 1985 میں جب یہاں آنا ہوا تھا باب المدینہ کراچی, تو یوں ماحول نہیں تھا کالجز کا, اور مطلب جو مارکیٹوں کا جو ماحول تھا اسی میں اٹھنا بیٹھنا تھا. اب جو ہم نے ایک وقت گزارا تو ذرا کھیل کود میں ہی وقت گزرتا رہتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک اسلامی بھائی جہاں محلے میں جمع ہو کے کھیلا کرتے تھے, جی جی تو وہاں پر وہ باقاعدگی کے ساتھ ہمیں دعوت دینے آیا کرتے تھے. اچھا, چونکہ ہمارے ساتھ کئی اور بھی نوجوان ہوتے تھے, تو ان کا جو ہدف ہوتا تھا نا وہ ہمارے ایک پرانے اسلام بھائی ان کے بھائی ہوتے تھے. تو اکثر وہ آتے اور نماز کی دعوت دیتے, درس کی دعوت دیتے, اور ظاہر وہ عمر بھی ایسی تھی کہ سنتے تھے نکل جاتے تھے. 1989 90 میں ٹینشن کی فضا تھی نا, تو ان دنوں میں ہم ظاہر گلیوں میں گھما پھرا کرتے تھے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ آئیں نا اجتماع میں شرکت تو کریں. تو اب وہ ان کی مستقل مزاج جو کوشش تھی نا, جی جی اس نے اس ٹائم مجھے کلک کیا. میں نے کہا یہ اتنی دعوت دیتے اور اس نوجوان کو یہ لفٹ ہی نہیں کراتا ہے. تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ بھائی یہ تو نہیں آتا ہے نا, اس بار میں اس کو لے کے آؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ ایسا رحمت بھرا وہ وقت تھا کہ بہرحال مجھے یاد ہے صدر میں رہائش تھی ہماری, اور گلزار حبیب میں ان دنوں اجتماع ہوتا تھا. تو ہم پیدل جو ہے وہ اجتماع میں شرکت کے لیے گئے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ان دنوں گلزار حبیب میں کھڑے ہو کر مطلب بیانات کا سلسلہ سبحان ہوتا تھا. اللہ. تو بس وہ ایک سلسلہ تھا.
تو وہ تو بہرحال پابند نہیں ہو سکے، لیکن ان اسلامی بھائی کی پھر وہ مستقل رابطہ کوشش نے آپ کو الحمدللہ مدنی ماحول سے منسلک کر دیا ماشاءاللہ، ایک طویل سفر طے کیا. اب ظاہر ہے جب سفر کرتا ہے بندہ تو اس میں اب اونچ نیچ، تو کبھی صحرا میں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، تو کبھی باغ آ جاتا ہے، تو کبھی مطلب چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، تو کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی مدینے کی ہوا چلتی ہے. زندگی ہے، ہر طرح کے رنگ ہائے رنگ لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کی تھاٹس والے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو مطلب ظاہر ہے کہ جب آپ دعوت اسلامی آپ نے جوائن کی ہوگی بہت اوائل میں، آپ بتا رہے ہیں 21 سال تقریباً ہو گئے، تو ہم نے سنا ہے مبلغین سے کہ بھائی اس یعنی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ سوتوں میں دیوانوں کی داڑھیوں پر بھی قینچیاں چلائی گئیں اور نہ جانے مطلب کیا کیا ہوا. تو پروبیبلی ممکنہ صورت ہے کہ آپ کو بھی کوئی یعنی کہ ایسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا. تو کچھ بتائیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو، اور جو نئے اسلامی بھائی اگر کوئی ہے اس کو اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کو حوصلہ بھی ملے گا کہ دیکھیں ہمارے ذمہ داروں نے اس اسٹیج سے گزر کر جو ہے وہ گزرے ہیں، اب پیچھے پیچھے ہم بھی ہیں الحمدللہ. نہیں واقعی جن دنوں میں جو اوائل کے دور تھے، جی جی. جیسا کہ امیر علیہ سنت بھی فرماتے ہیں کہ میں نے تو خیر جب سے داڑھی آئی رکھ لی، لیکن باپا اپنا واقعات بیان کرتے ہی ہیں. جن دنوں میں دعوت اسلامی سے قریب ہوئے تھے تو ظاہر ایک ایسا ماحول اپنایا ہوا تھا کہ جس میں اس کا تصور نہیں تھا. بلکہ مجھے یاد ہے وہ اسلام بھائی جو مجھے ماحول سے قریب جنہوں نے کیا تھا، وہ اکثر امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بہانے سے مطلب لے جایا کرتے تھے نا. شہید مسجد میں ملاقات کا سلسلہ ہوتا تھا، کبھی امیر علیہ سنت کے روڈ اجتماعات میں ہوتے تھے، کبھی امیر علیہ سنت کے آستانے پہ وہ سحری افطاری کا سلسلہ ہوتا تھا. تو مجھے یاد ہے کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا، ایک مرتبہ شہید مسجد میں امیر علیہ سنت عصر کی نماز کے بعد موجود تھے، تو ملاقات ہوئی. تو اس ٹائم داڑھی بھی نہیں تھی، نہ مطلب وہی پینٹ شرٹ اور عجیب و غریب حال ہوتا تھا. تو امیر علیہ سنت وظائف پڑھ رہے تھے نا، تسبیح تھی. یہاں میں تھوڑا سا ایسا کہوں گا، آپ پینٹ شرٹ بھی پہنتے تھے یعنی کہ اب یہ ماحول تو آپ کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے شاید آپ یعنی قمیص شلوار ہی پہنتے ہوں گے. چلیں اب وہ ہو گئے یعنی اب جو ہے وہ آپ ماشاءاللہ آپ کا مدنی حلیہ ہو گیا ہے. تو پہلے زیادہ یہ ہوتا ہوگا کہ مطلب دعوت اسلامی ہر یعنی پینٹ شرٹ والوں میں بھی کام کرتی ہے. نہیں اصل میں جس کالج میں پڑھتا تھا، کالج میں بھی پڑھتے تھے، بس وہ ماحول ایسا تھا کہ کو ایجوکیشن کا وہ سلسلہ تھا. تو اب ظاہر ہے وہاں کا جو ماحول آپ کو اندازہ ہی ہے کہ کیا ماحول ہوگا. تو اس ماحول میں بہرحال رچے بسے تھے. تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں وہ کسی نہ کسی طرح لے جایا کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے امیر علیہ سنت وہ وظائف پڑھ رہے تھے اور تسبیح ہاتھ میں تھی سفید کلر کی بہت خوبصورت سی. تو امیر علیہ سے فرمایا کہ ترغیب دلاتے ہو کہ اگر یہ داڑھی کی نیت کرے نا تو میں اس کو تسبیح مدینے کی تسبیح دیتا ہوں. سبحان اللہ. اب میں حیران پریشان، میں کہا میں اور داڑھی رکھوں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ظاہر گیدرنگ ہی ایسی تھی، ماحول ایسا تھا. پھر مجھے یاد ہے وہ منظر کہ امیر نے اپنے سر پہ امامہ شریف جو تھا نا وہ یوں تھوڑا اٹھایا نا کہ اگر یہ امامے کی نیت کرتے تو میں اس کو یہ امامہ دے دیتا ہوں. اللہ 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 اللہ. اب وہ ظاہر ایسا تصور ہی نہیں تھا کہ ایسا تھا. لیکن ظاہر جب وہی بات ہے کہ ماحول کی برکتیں ہیں الحمدللہ کہ جب آتے رہے اور یہ سب سلسلے بھی بن گئے. مشکلات تو ہوتی ہیں. ایک وقت تو ایسا بھی تھا کہ میں ظاہر فیملی سے دور تھا، تو مجھے کہا گیا کہ اگر یہ داڑھی نہیں کٹوائے گا تو ہم اسے گھر سے نکال دیں گے. اللہ یاد. تو ظاہر وہ ایسا ماحول. لیکن پھر آج الحمدللہ میں آج آتے ہوئے غور کرتا رہا تو شاید میری فیملی میں 90 to 95% نے داڑھی رکھ لی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے مطلب داڑھی رکھنے کے مطلب بعد الحمدللہ جو ماحول سے وابستگی ہوئی تو سب بھائیوں نے داڑھی رکھ لی ہے، رشتہ دار ہیں. بلکہ ابھی پرسوں 3 دن پہلے ایک ہمارے فیملی میں ڈاکٹر صاحب ہیں، تو میں اکثر ان کے پاس جایا کرتا ہوں. بہت محبت کرتے ہیں، امیر علیہ سنت کے مرید بھی ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہیں. ان کو کچھ کتابیں دیا کرتا تھا، وہ بڑی اپنائیت دیکھتے تھے. تو میں نے پرسوں نے دیکھا انہوں نے بھی داڑھی رکھ لی. سبحان اللہ. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی